ایک چھوٹا سا واقعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے واقعات میں سے بیان فرمایا بنی اسرائیل کے ایک علاقے میں ایک پادری رہتا تھا. پادری، اچھا آپ کو علم ہے جو پادری ہوتا ہے، آج کل تو ماشاءاللہ پادری کے ساتھ وہ پادرن بھی آ گئے. پادرن بولتے کیا بولتے ہیں؟ راہبہ، یعنی عورتیں بھی اب راہبہ بن گئی، وہ بھی گرجا گھروں میں رہنے لگی ان پادریوں کے ساتھ. اور وہ واقعات رونما ہو رہے. الامان والحفیظ، خدا کی قسم جب سننے کے باتیں آتی ہیں کانوں کو انگلیاں دے کر بند کرنے پڑتے ہیں کہ یار بس کرو اور بس سناؤ. جی شادیوں سے دور رہو، نکاحوں سے دور رہو. جب صحابہ کرام نے ایک صحابی کرام نے بیٹھ کر قسم کھا لیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے حبیب ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو بہت اونچے درجے پر ہے، بہت اعلیٰ مقام پہ ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بخشائے ہیں، اور ہم اپنے آپ کو اللہ کی مغفرت کا مستحق اس طرح بناتے ہیں. ایک نے کہا میں ہمیشہ روزہ رکھوں گا، کبھی افطار نہیں کروں گا. دوسرے نے کہا میں ہمیشہ بغیر نکاح کے رہوں گا، شادی نہیں کروں گا، بس تاکہ بچوں کی اور بیوی کی جرمٹ سے نکل آؤ، بس اللہ کے سامنے یکسوئی کے ساتھ عبادت کر سکو. اور ایک روایت میں تیسرا بھی موجود ہے، اس نے کہا میں ہمیشہ اللہ کے سامنے کھڑا رہوں گا، کبھی سجدے میں، کبھی رکوع میں، کبھی قیام قعود میں کبھی بستر پر نہیں جاؤں گا، سوؤں گا نہیں. اس طرح گویا ہم اللہ پاک کے مغفرت کے مستحق ٹھہر جائیں گے اور اللہ کو راضی کر سکیں گے. حضور سے ان کو اطلاع ہوئی کہ میرے 3 صحابہ نے اس قسم کی قسم کھایا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تینوں کو بلایا اور فرمایا کیا یہ سچ ہے جو مجھ تک یہ بات پہنچی ہے کہ تم میں سے کس نے یہ کہا ہے کہ میں ہمیشہ روزے سے رہوں گا، کبھی افطار نہیں کروں گا؟ ایک نے کہا سلم یہ میں نے کہا ہے. تو حضور سے نے فرمایا تم اللہ سے زیادہ ڈرنے والے ہو یا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے زیادہ ڈرنے والے ہوں؟ کہ اللہ کے حبیب آپ سے بڑھ کر تقوی اور کس کا ہو سکتا ہے؟ آپ کے برابر بلا ہم میں سے کوئی ہو سکتا ہے؟ آپ جتنے اللہ کے حبیب ہیں، جتنے اللہ کے پیارے ہیں، ہم سب مل کر اس کے ایک ذرے تک بھی نہیں پہنچ سکتے. فرمایا پھر جو تم لوگوں نے قسمیں کھائے ہیں یہ میرا طریقہ نہیں، یہ میرا طریقہ نہیں. میں روزے بھی رکھتا ہوں، افطار بھی کرتا ہوں. اللہ کے نبیوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک نبی ایسا نہیں گزرا جس نے سراسر پورے سال روزے رکھے. حضرت آدم علیہ السلام کے روزے مہینے کی 3 روزے وہ رکھتے تھے، 13، 14، 15 اسلامی تاریخ کے جو ایام ہیں، یعنی 13، 14، 15 محرم کا، 13، 14، 15 سفر المظفر کا، 13، 14، 15 ربیع الاول کا، اعلی هذا القیاس. اور جو بالفرض جو بھی تھے جس مہینے کی جتنی تعداد وہ الگ تھے، لیکن ان کے غیر فرض روزوں میں جو حضرت آدم علیہ السلام کے روزے مشہور و معروف ہے، فرمایا وہ ہر مہینے کی 3 روزے تھے جس کو ایام 20 کے روزے کہتے ہیں. فرمایا اگر کسی کو اپنی امت کو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی تعلیم دی، فرمایا لگاتار پورا مہینہ روزے نہ رکھا کرو، یہ میرا طریقہ نہیں ہے. اگر بہت ہی اللہ کا خوف ہے، دل میں تقوی ہے، تو ہر مہینے کے اسلامی تاریخ کے 13، 14، 15 تاریخ کا روزے رکھا کرو. یہ ایام 20 بھی ہے، یہ تمہارے باپ حضرت آدم علیہ السلام کی سنت ہے، اس سے آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اجازت نہیں. ہاں شعبان میں جو آ جائے، شعبان کا جو بھی 15ویں ہی کا آ جاتا ہے، وہاں لوگ ایک ہی رکھتے ہیں، ورنہ میں تو کہا کرتا ہوں 3 رکھ لیا کرے یا 2 رکھ لیا کرے. خیر ایک پر بھی اللہ ثواب عطا فرماتے شعبان میں، وہ بھی ایام 20 کے حوالے سے.
یا محرم کے روزے ہیں 2 دن، یا ذی الحج کے مہینے کے روزے ہیں، وہ ایک سنت نفلی ہے، اس کا ایک الگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس میں اتباع ہے۔ لیکن جو ہمیشہ روزہ رکھنا چاہتے ہیں، حضور نے فرمایا، ہمارے تبلیغ حضرات کیا کہتے ہیں، تبلیغ ساتھی کیا کہتے ہیں، بھئی مہینے میں کتنے دن لگاؤ، 3 دن لگاؤ۔ من جاء، جو لے کر آئے گا ایک نیکی، من جاء بالحسنہ فلہ 10 امثالہا، اس کا بدل اللہ پاک 10 گنا عطا فرمائیں گے۔ فرمائے مہینے میں 3 دن اللہ کی راہ میں لگاؤ، پورے مہینے کا ثواب پاؤ۔ یہی کہتے ہیں نا، تو گوئے 10 دن پہ 1 دن اللہ کی راہ میں لگاؤ تو 6 روزہ آپ کے پورے مہینے کا کفارہ بن جائے گا، یا جیسے پورا مہینہ تم نے اللہ کی راہ میں لگا دیا۔ بس یوں سمجھ لیجئے ایام 20 بھی اسی طریقے سے 3 دن روزے رکھو، پورے مہینے کا ثواب پاؤ۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ میں یہ بھی فرمایا کہ میں اللہ کی بہترین بندہ جس کے روزے تاریخ میں محفوظ ہے، وہ ہے حضرت داؤد علیہ السلام۔ 1 دن روزہ رکھتے، 1 دن افطار فرماتے، لیکن لگاتار انہوں نے بھی نہیں رکھا۔ تو حضور نے صحابی سے فرمایا، تم اللہ سے زیادہ ڈرنے والے ہو یا میں، جو تم نے قسم کھایا ہے کہ پورے سال میں روزے سے رہوں گا، افطاری نہیں کروں گا، کیا تمہارا یہ قسم کھانا جائز ہے؟ یہ طریقہ تمہارا جائز ہے؟ کہ یا رسول اللہ ہمیں تو علم نہیں تھا، ہم نے تو اپنے ذہن کے مطابق ایک فیصلہ کر لیا اور اسی کے مطابق ہم نے کہا کہ ہم روزے رکھیں گے۔ حضور نے فرمایا، اگر میری طریقے پر چلتے ہو تو پھر وہی کرو جو میں کرتا ہوں، جو تمہیں بتاتا ہوں وہی کرو۔ پورے سال میں رمضان المبارک کے روزے وقتاً فوقتاً یہ ایام ہے، باقی لگاتار پورا مہینہ روزہ رکھنا حضور نے فرمایا یہ میرا طریقہ نہیں ہے۔ باقی میری بات میرے اور اللہ کے بیچ میں ایک معاملہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو غار حرا جا کر مہینے گزر جاتے تھے، نہ کھانے کا ہوش ہوتا تھا نہ پینے کا ہوش۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوچھے، یا رسول اللہ آپ غار حرا میں جاتے ہیں 10-20 دن، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کتنے دن گزر گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہیں آئے، پتہ نہیں وہ پانی جو مشکزے میں چھوٹے مشکزے میں لے کر کے وہ ہو گیا، رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کتنے دن گزر گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہیں آئے، پتہ نہیں وہ پانی جو مشکزے میں چھوٹے مشکزے میں لے کر کے وہ ہو گیا نہیں غار حرا میں، اور پتہ نہیں وہ ستو جو اپنے ساتھ لے گئے وہ تو بالکل معمولی ستو تھا، اتنے دن گزر گئے وہ بھی ختم ہو چکا۔ گھبرا کر حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر سے چل کر کچھ پانی ستو لے کر کے غار حرا کے اوپر چڑھ جاتی تو دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں، مستغرق ہے اس عالم میں۔ یہ عالم کیوں ہے؟ یہ اللہ کے بندے کیوں پیدا کیے گئے ہیں؟ ایسا تو اللہ نے عبث پیدا، کوئی نہ کوئی مقصد۔ اس راز کو حاصل کرنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غار حرا سے دوستی فرمائی۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے جا کر میں حیران ہو جاتی، 10 دن گزر جاتے، 15 دن، پانی بھی اسی طریقے سے پڑا ہے اور ستو بھی اسی طریقے سے پڑا ہے۔ یا رسول اللہ آپ نے کچھ بھی نہیں کھایا؟ فرمایا مجھے میرے رب نے کھلایا اور پلایا، مجھے میرے رب نے کھلایا اور پلایا۔ فرمایا مجھے میرا رب کھلاتا اور پلاتا ہے، میں جو تم سے کہتا ہوں اے امت تم اس پر عمل کرو، جو تم سے کہا گیا اسی پر چلو، میرے اور رب کے بیچ میں آنے کی کوشش نہ کرو۔ اس نے فرمایا اپنی قسم کو توڑو، کفارہ ادا کرو۔ دوسرے نے سے کہا تم نے کہا کہ میں شادی نہیں کروں گا، فرمایا تم اللہ سے زیادہ ڈرنے والے ہو یا میں اللہ سے زیادہ ڈر؟ فرمایا آپ جیسے ڈرنے والا کو۔ فرمایا میری تو شادیاں بھی میں نے کی ہیں، میرے بچے بھی ہیں، میرا طریقہ یہ ہے النکاح من سنتی۔ یہ اس موقع پر فرمایا النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی، نکاح میرا سنت طریقہ ہے، یعنی یہ میرا راستہ ہے۔ سنت کے معنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے۔ جو نکاح نہیں کرتا حضور نے فرمایا وہ میرے امت میں سے نہیں۔ دیکھیے اس کی بھی
علماء اکرام نے تھوڑی سی تفصیل بیان کی. میں اصل بات کی طرف جانا چاہتا ہوں, میں تمہید میں پڑ گیا, صرف یہ چند باتیں تمہیداً عرض کر رہا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے یہ نکاح سنت کن لوگوں کے لیے ہے, یہ بھی سمجھنے کی کوشش کیجیے, ورنہ بعضی لوگوں کے لیے نکاح فرض ہے, بعض کے لیے نکاح واجب ہے, بعض کے لیے عام زندگی میں نکاح سنت ہے, بعضوں کے لیے نکاح مکروہ ہے کراہت کی درجے میں, اور بعضوں کے لیے نکاح حرام ہے. یہ تفصیل علماء فقہ نے ذکر کیا. جو نکاح فرض ہے یہ کون سا نکاح ہے؟ جو جوان مرد و عورت اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ سکے, خطرہ ہے کہ کہیں گناہ میں نہ پڑ جائے, والدین کی ذمہ داری ہے دیکھتے رہو. ویسے عام طور پر یہ بھی فقہ کے ایک مسئلہ ہے, جو گرم علاقوں میں رہتے ہیں وہ وقت سے پہلے بالغ ہو جاتے ہیں, اور جو ٹھنڈے علاقوں میں رہتے ہیں ٹھنڈ کی وجہ سے ان کی بلوغت میں کچھ وقت مزید 1-2-3 سال کا عرصہ لگتا ہے. لیکن بسا اوقات ایسے بھی ہوتا ہے گرم علاقوں کے رہنے والے ہو یا ٹھنڈے علاقوں کے رہنے والے, اس کے جذبات اتنے تیز ہوتے ہیں کہ وہ اپنے اوپر قابو نہیں رکھ سکتے. اگر والدین اپنے بچوں کے جذبات کو سمجھتے ہوئے پھر بھی شادیاں نہ کرے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ کسی گناہ میں پڑ گئے, یہ گناہ کا وبال اس کے والدین کی ذمہ ہے. جی پہلے کمائی سیکھو, پہلے یہ کرو, پہلے ملازمت ہو, پہلے کچھ جمع پونچی ہو, اور جاتے جاتے بیٹا 35 سال 40 سال کی عمر کو پہنچ جاتے, پھر اس کی شادی کر دی جاتی ہے. کیا لطف ہے, در جوانی تو بکردن شیوے پیمبری, جوانی کا کام نبیوں والا کام ہوتا ہے. ایسے موقع پر اگر کوئی اپنے جذبات پر قابو نہیں رکھ سکتا, ایسے لوگوں کے لیے یعنی ایسے جوان مرد عورت کے لیے حضور نے فرمایا نکاح فرض ہے. اگر وہ کسی گناہ میں پڑ گئے اس کا وبال اس کے والدین کی ذمہ ہے. اور دوسرا یہ کہ واجب نکاح فرمایا وہ ہے کہ اتنا تیز مزاج تو نہیں ہے, تیز مزاجی تو نہیں ہے, خطرہ ہے. ایک تو تیز مزاجی ہے, خطرے سے آگے بڑھ کر ہے, اس وقت تو نکاح فرض ہے. ایک یہ ہے تیز مزاجی اتنی تو نہیں ہے لیکن خطرہ ہے کسی گناہ میں پڑنے کا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے موقع پر ایسے نوجوان بچوں کا شادی کرنا واجب ہو جاتا ہے, خطرہ. اور فرمایا اگر مزاج معتدل ہے ٹھیک ہے, کسی گناہ میں پڑنے کا بھی خطرہ نہیں ہے, جذبات قابو میں ہیں, ایسے موقع پر نکاح کرنا سنت ہے. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نکاح سے ایک ایمان کی حفاظت ہو جاتی ہے, نکاح سے ایمان کی حفاظت ہو جاتی ہے, اور انسان کے برے تصورات برے سوچوں کا بھی حفاظت ہو جاتے ہیں. اللہ رحم کرے ان موبائلوں پر. اس ظالم بدبخت نے ہمارے بچوں کو وقت سے پہلے جوان کر دیا. کیا شیطانی حرب ہے, شیطانی آفت ہے جو گھر گھر پہنچ. بہرحال یہ والدین کی ذمہ داری ہے کہ عام زندگی میں اگر جذبات قابو میں ہیں تو نکاح سنت ہے. اور چوتھا نکاح جس کو مکروہ کہا گیا, یہ وہ نکاح ہے کہ جذبات ہیں دونوں طرف سے, حد کے اندر ہے, لیکن لڑکے نے ابھی تک رہائش کا کوئی بندوبست نہیں کیا ہے, کوئی جگہ ہی نہیں ہے. شادی کرے گا تو بیوی کو کہاں لائے گا, اور بھی معاملات ہے زندگی کا. اگر ابھی تک اس کو اس نے برابر نہیں کیا, واقعی ایسی صورتحال ہے, ایسے موقع پر اس کے لیے فی الوقت نکاح مکروہ ہے. پہلے گھر تو بنانے کی فکر کرے, پھر نکاح کر کے اس گھر کو آباد کرے.
ایک نکاح حرام ہے. حرام جانتے ہو کون سا نکاح ہے؟ ایک تو اقسام آتے ہیں اس کے، اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا ہوں. میں لفظ خالی مین شاہراہ پر چل رہا ہوں. اگر لڑکا ہے اللہ کی بندے، اللہ نے امتحانات کے لیے اس دنیا میں کیا کچھ آنکھیں دے کر اسی معاشرے میں اللہ نے اندھے بھی پیدا کیے ہیں تاکہ آنکھوں والے ان اندھوں کو دے کر اللہ فرماتے ہیں میری اس نعمت کا قدردانی کریں. ہمیں کان دے کر اللہ نے بہرے بھی پیدا کیے ہیں. ہمیں زبان دے کر بولنے کی طاقت دے کر اللہ نے اسی معاشرے میں گنگے بھی پیدا کیے، بول نہیں سکتے. تمام اعضاء دے کر اللہ نے ہمیں دماغ دیا جس کی وجہ سے ہم انسان کہلاتے. اور ایسے بھی لوگ ہیں بچے پیچھے جا رہے، سب پتھر ہاتھ میں لیے، ایک آگے پیچھے بھاگ رہا ہے. بھئی کیا بات ہے؟ بھئی پاگل ہے. اس بیچارے کا ہاتھ بھی سلامت، پاؤں بھی سلامت، آنکھیں بھی سلامت، ناک کان زبان بھی سلامت، دماغ تھوڑا کام نہیں کر رہا ہے. اللہ نے معاشرے میں ایسے لوگوں کو بھی پیدا کیا ہے تاکہ اللہ کی اس نعمت کی قدردانی کی ہمیں توفیق ہو کہ اللہ شکر ہے ہمارے دماغ صحیح ہے، ہم ایک صحیح انسان کہلانے کے مستحق ہیں. اسی طریقے سے اسی معاشرے میں یہ قوت شہواتی ہے جس کو بولتے ہیں، یہ اللہ کی زبردست نعمت ہے، زبردست نعمت ہے. اور اسی معاشرے میں ایسے لوگ بھی ہیں جو اس نعمت سے محروم ہیں. کتنے ایسے ماں باپ ہیں جو اپنے بیٹے کی اس حالت کو دیکھ کر کڑکتے ہیں، روتے ہیں، لیکن اللہ کی جانب سے ہے. اس میں بیچارے میں شادی کی صلاحیت نہیں ہوتی، نکاح کی صلاحیت نہیں ہوتی. کبھی دکھاوے کے لیے اپنے ایسے نوجوان کا شادی بھی کر دیتے ہیں، عمر بھر کے لیے بچی کی زندگی کو برباد کر لیتے ہیں. ایسے موقع پر والدین کو اپنے بیٹے کی حالت کا علم ہوتا ہے کہ یہ شادی کا اہل ہے کہ نہیں. ایسے موقع پر اگر کسی کوئی یہ قوت نہیں رکھتا اور اس کی شادی صرف دکھلاوے کے لیے کر دی تاکہ لوگوں کو بتائے کہ میں نے بھی اپنی بیٹے کی شادی کی ہے اور بیٹے میں شادی کی صلاحیت نہیں ہے، ایسے موقع پر یہ نکاح حرام کہلاتا ہے. تو اس لیے میرے محترم دوستو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نوجوان کو سمجھایا کہ دیکھو نکاح میری سنت ہے، اگر تو نے قسم کھایا ہے اس قسم کو توڑ دو یا پھر میرے طریقے سے ہٹ جاؤ. اس لیے کہ جو نکاح کے طاقت رکھنے کے باوجود نکاح نہیں کرتا، شادی نہیں کرتا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے فلیس منی، وہ میری امت میں سے نہیں. اور اس تیسرے کو بھی سمجھایا بھئی تم نے سنے قسم کھایا ہے کہ تم کبھی بھی بستر پر نہیں آؤ گے، آرام نہیں کرو گے، بس اللہ کے سامنے کھڑے رہو گے. سچ ہے کہا یا رسول اللہ، سچ ہے. فرمایا جس طریقے سے ہر چیز کا تم پہ ایک حق بنتا ہے اسی طریقے سے اس بدن کا بھی تم پہ حق ہے. حکما فرماتے 8 گھنٹہ کم از کم بدن کو آرام دینا نیند کے لیے، یہ بدن کا حق ہے. 8 گھنٹے یہ بدن کا حق ہے. کہا کہ میں تو سوتا بھی ہوں، جاگ بھی جاتا ہوں، نفل بھی پڑھتا ہوں، سوتا بھی ہوں. یہ تم نے جو قسم کھایا اس نے فرمائی یہ میرا طریقہ ہے، اگر میرے طریقے پر چلنے جو میں کہوں وہ کرنا ہوگا. انہوں نے قسمیں توڑ دیے، کفارہ ادا کر.